اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. دیکھیے یہ تیسرا درس چل رہا تھا. وہ استادن یعنی کھڑے ہونا، استادن یعنی کھڑا ہونا، مصدر ہے یہ. نشستن مت پڑھنا، نشست. جی جناب یہ وہ والا ہونا تھا یہاں آپ پڑھا رہے تھے. جی یہ ہونا تھا کون سا؟ اذان بلال. ہو چکا تھا، آپ نہیں تھے اس دن؟ تھے ہم، کل بھی تھے پرسوں بھی تھے جناب. چلیے جی ہاں یہ رہ گیا تھا. علی اصغر تم پڑھو اذان بلال، یہاں سے زور سے پڑھنا. اذان بلال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذان بلال، بلال کی اذان. ہنگامے کے رسول خدا، جس وقت کے رسول خدا بے ہمراہ مسلمانان، بے ہمراہ مسلمانان مسلمانوں کے ساتھ از مکے مدینے مہاجرت کردن، مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی. پس از مدت کوتاہی در ان شہر، بس از مدت کوتاہی یا مدت کوتاہی؟ مدت کوتاہی، تھوڑی سی مدت کے بعد اس شہر میں گئے. مسجدی بنا کردن یعنی مسجد ایک مسجد بنائی. وقتی کے ساختان مسجد تمام شد. جس وقت کے مسجد کا بنانا تمام ہوا، بے ان فکر افتادن کے، اس فکر میں پڑھے کہ برائے اعلان وقت نماز، برائے اعلام وقت نماز، نماز کے وقت اعلان، نماز کے وقت کا اعلان کرنے کے لیے. اعلام وقت نماز، وقت نماز یعنی نماز کا وقت. اعلام وقت نماز، نماز کے وقت کا اعلان کرنے کے لیے. یا دعوت مردم برائے جمع شدہ یا لوگوں کو بلانا جمع ہونے کے لیے مسجد میں. اس کے لیے چکار کنن کیا کریں؟ آیا مانند مجوسی خواہد آتش روشن کنن، کیا مجوسیوں کی طرح آگ جلائیں؟ مسیحی ہاں، یا مسیحیوں کی طرح زنگرا پہ صدا دراوران. سکینہ آپ پڑھیے یہاں سے. سکینہ آواز آ رہی ہے سکینہ کو؟ فہیم صاحب آپ پڑھیے یہاں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. در چنین اوضاع و احوالی بود. یہی حالات تھے، یہی حالات تھے کہ یہی حالات تھے کہ جبرائیل امین از طرف پروردگار کی طرف سے اذان را برائے پیغمبر فرو فرستاد. اذان کو پیغمبر کے لیے نیچے بھیجا. ہاں، اذان کو پیغمبر کے لیے لے آئے. پیغمبر بھیجا، نیچے بھیجا یعنی وحی کی. جی پیغمبر با علی فرمود، پیغمبر نے علی سے فرمایا اذان را با بلال بھی آموز، اذان کو بلال کو سکھاؤ. جی سپس رسول خدا با بلال فرمود. پھر رسول خدا نے یہ کب چھوڑیں گے با بلال کا ہے بے بلال فرمود. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے فرمایا در اوقات نماز بر بالای مسجد برو و اذان بگو. اوقات نماز کے وقت مسجد کے اوپر جاؤ اور اذان کہو. 19 طبق دستور پیغمبر روزی چند مرتبہ ندائی 19 طبق دستور پیغمبر اور وہ بھی رسول کے حکم کے مطابق روزانہ ایک دن میں چند مرتبے
طب مت ایک مرتبہ بتا دیں ہم لکھ لیں. یعنی مطابق، کل بھی بتایا تھا میں نے، پرسوں بھی بتایا تھا، طبق دستور پیغمبر، پیغمبر کے حکم کے مطابق. جب آپ کو میں نے کہا پیغمبر کے حکم کے مطابق، تو پیغمبر کے معنی آپ کو پتا ہے، دستور کے معنی حکم کے ہیں، تو مطابق تو یہی بچا. پیغمبر کے حکم کے مطابق روزی چند مرتبہ ندائے توحید را سر میداد. روزی ایک دن میں چند مرتبہ ندائے توحید کی صدا بلند کر دے. بہرحال یہاں تک ہم نے پڑھا تھا. دیکھیے آگے میں پڑھتا ہوں. اما چون زبان مادری او عربی نبود، لیکن کیونکہ اس کی مادری زبان جناب یعنی بلال کی مادری زبان کلثوم فاطمہ عربی نہیں تھی، لہذا نمی توانیست، وہ نہیں کر سکتا تھا بعضی از حروف را بخوبی ادا کند، وہ بعض حروف کو اچھے سے ادا نہیں کر سکتا تھا، کر سکتے تھے بلال. مثلا کلمہ اشہدو را اسہدو تلفظ میں کر، مثلا وہ اشہدو کو اسہدو تلفظ کرتے تھے، یا حیارہ حیا می خان، بہمین علت اسی وجہ سے بہمین علت اسی وجہ سے بارہا یعنی اکثر متعدد بار افرادی کچھ افراد نزد پیغمبر می آمدن، پیغمبر کے پاس آتے تھے، وہ می گفتند اور کہتے تھے بلال چنین مشکل دارد، بلال کی یہ پرابلم ہے، اجازت بفرمائید، آپ اجازت دیجئے، ما اذان بگوئیم، ہم اذان کہیں. حضرت می فرمود، حضرت فرماتے تھے خیر نہیں، خدا می فرماید، خدا فرماتا ہے من سین بلال را بجائے شین می پذیرام، من سین بلال را جائے شین می پذیرام، میں بلال کے سین کو شین کے بدلے قبول کر لوں گا. جائے شین ہے شین کے بدلے، کیونکہ شین کے بدلے وہ سین کہتے تھے، مجھے قبول ہے، اللہ یہ کہتا ہے. چون ان کلمات، کیوں قبول ہے، کیوں یہ کلمات از جان پاک بلال برمی آمد، اس لیے کہ یہ کلمات بلال کی پاک روح سے نکلتے تھے. دیکھیں کلثوم فاطمہ آن بلال صدق در بانگ نماز، وہ سچا بلال، بانگ یعنی صدا، نماز کی صدا میں، حی یعنی اذان میں، یعنی صدا یعنی آواز، نماز کی آواز یعنی وہی اذان. حیارہ حیا خان از روئے نیاز، حیا کو حیا پڑھا از روئے نیاز، ضرورت کی وجہ سے یعنی مجبوراً حیا کو حیا پڑھا بلال نے. تاب گفتن جیسے ہی لوگوں نے کہا اے پیغمبر نیست راست، یہ صحیح نہیں ہے، ان خطا اکنون، یہ غلطی اس وقت کے آغاز بناس، ان خطا یہ غلطی، کیا مطلب، یہ اصل میں ایسے ہے، یہ جملہ یہ ہے، نیست راست ان خطا، نیست راست ان خطا، یہ غلطی صحیح نہیں ہے، اکنون کے آغاز بناس، ابھی شروعات ہے، بنا پڑ جائے گی، یہی بنیاد پڑ جائے گی غلطی کی. تاب گفتن اے پیغمبر، جیسے ہی لوگوں نے کہا اے پیغمبر نیست راست ان خطا اکنون کے آغاز بناس، یہ خطا صحیح نہیں ہے، ابھی شروعات ہے. اے نبی و اے رسول کردگار، اے نبی اے رسول کردگار، اے اللہ کے رسول، یہ ایک مؤذن کو بود افصاح بیار، ایک مؤذن اذان دینے والا کہاں ہے، فصیح ترین، کوئی فصیح مؤذن اذان دینے والا کہاں ہے، بیار وہ لے آؤ، یعنی فصیح مؤذن لے آؤ. خشم پیغمبر بجوشید، پیغمبر کا غصہ جوش میں ہے، یعنی پیغمبر غصہ ہوئے. وہ بگفت، اور کہا یک دو رمزی از عنایت نہفت، ایک دو رمز یعنی راز پروردگار کے پوشیدہ ہیں، کہ اے خسان نزد خدا کے نزدیک والے، اے لوگو خدا کے نزدیک، حیا بلال بہتر صد حیا و حیا و قیل و قال، بلال کا جو حیا ہے نا وہ سینکڑوں حیا قیل و قال سے بہتر ہے. چونچرا قیل و قال سے اور 100 حیا سے اس کا حیا ایک بہتر ہے. سمجھی کلثوم فاطمہ؟ کچھ لفظ سمجھ میں نہ آیا ہو ترجمہ تو بتائیے. آئیے اب یہاں پر ضد ہیں، یہ شاید یہ ورڈ الفاظ مانا ہے، کچھ اس میں ضد بھی ہیں. جیسے استادن یعنی کھڑے ہونا، مصدر ہے، کھڑے ہونا، کھڑا ہونا، اس کے بعد نشستن بیٹھنا، یہ کھڑا ہے دیکھیے، یہ بیٹھے ہیں، نشست استادن نشستن.
اصحاب یعنی دوست ساتھی، یہ سب اصحاب ہیں. وارد شدن دیکھیے داخل ہو رہا ہے اندر کو، وارد شدن یعنی داخل ہونا، یہ نکل رہا ہے خارج شدن. برابر، یہ دیکھیے بالکل برابر ہے ترازو میں، یہ نا برابر ہے، ضد ہے یہ، برابر نا برابر. کیوں نا برابر ہے؟ یہ جھکا ہوا ہے، یہ اٹھا ہوا ہے، یہ وزنی ہے، یہ کم ہے. نژاد، نژاد یعنی نسل. خوشروئی، اسے کہتے ہیں خوشروئی، مسکرا کے ملنا. یہ ترشروئی، ترشروئی کا ایک اور کیا لفظ تھا؟ ترشروئی کے لیے ایک لفظ اور کیا تھا؟ ترشروئی کا، ترشروئی کا تھا وہ ناراحت، یا اخموبودن سکھایا تھا نہیں، یاد کیوں نہیں کیا؟ اخموبودن ترشروئی، بگڑا ہوا چہرہ رکھنا ہر وقت. ارزش مند یعنی قیمتی. یہ کہاں سے قیمتی لگ رہا آپ کو؟ کہیں سے بھی قیمتی نہیں لگ رہا، یہ موتی لگے ہوئے ہیں. ارزش مند، ہاں یہ بے ارزش ہے، یہ اس کی ضد ہے. ارزش مند بے ارزش، جیسے یہاں خورشروئی اور ترشروئی ضد تھی، ایک دوسرے کے مخالف تھے. ارزش مند یعنی قیمتی، بے ارزش بے قیمت. خشم دیکھو، خشم یعنی غصہ، آرامش، سکون. وصل کردن، یہ دیکھیے وصل کر رہے ہیں یعنی پلک اس میں لگا رہے ہیں، وصل کر رہے ہیں، ملا رہے ہیں. یہ جدا کردن، یہ کھینچ لیا انہوں نے، یہ ضد ہیں ایک دوسرے کی. تو یاد رہیں گے یہ ورڈ. استادن کی ضد نشستن، نشستن کی ضد استادن. وارد شدن اس کی ضد خارج شدن. برابر نا برابر. ترشروئی خوشروئی. بی ارزش ارزشمند. آرامش خشم. وصل کردن جدا کردن. ٹھیک ہے، انشاءاللہ باقی درس سے چہارم کل پڑھیں گے، لیکن یہ آپ کو دوہرا کے آئیے گا. جملوں میں استعمال بھی کر سکتے ہیں، جیسے استادن انپسار استاد است و انپسار نشست است. جناب میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں. جی. انہا اصحاب رسول ہستن، یہ سب رسول کے اصحاب ہیں. ان شیر وارد می شود، یہ شیر داخل ہو رہا ہے، ان شیر خارج می شود. بله. این وزن برابر است، این وزن نابرابر است. بله. این پسر خوشرو است. خوشرو یعنی جو خوشروئی رکھتا ہو. این پسر ترشرو است. بله. این گلوبند، این گلوبند یعنی هار ارزشمند است. این گلوبند بی ارزش است. این پسر خشمگین است. این پسر با آرامش است، با آرامش است، سکون سے. این مرد وصل می کند، این مرد وصل می کند، یہ مرد ملا رہا ہے، اس کو لگا رہا ہے پلک کو. این مرد جدا می کند، اور یہ مرد جدا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، آئیے. خوب، یہ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. کل کو چوتھا درس انشاءاللہ.